ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں ہماری معیشت کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس کھٹارہ گاڑی کی طرح ہو گئی ہے جس کا انجن بیٹھ گیا ہے، اس کے ٹائر گھس گئے ہیں، اس کے حالات خراب ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بات کافی لوگوں کو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ جن کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے یا ایون موٹر سائیکل بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے اس کی آئلنگ کرنی ہے، آپ نے اس کے ٹائروں کو چیک کرنا ہے، اس کی لائٹ چل رہی ہے یا نہیں، کبھی ریپیئر کرنا ہوگا، کبھی دیکھنا ہوگا. لیکن جب آپ یہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز خراب ہوتی جائے گی. ہماری معیشت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہمارے پاس بہت سارے بہت ہی اچھے ذہین لوگ ہیں جو اس کی خرابیوں کی نشاندہی میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کیں، کون سا کام ہم غلط کر رہے ہیں، ہمارے طرز حکمرانی کیسی ہے، منصوبہ بندی ہماری کیسی رہی ہے، ایڈاکزم پہ ہم چلتے ہیں، پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ خرابی کہاں پر ہے. یہ گورنمنٹ کی جو ہے یہ بھی مانتی ہے کہ یہ سب معاملات ہیں، لیکن جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کتنی سنجیدہ ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. تو آج جو بجٹ آیا آپ نے دیکھا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب رمدے صاحب نے آج وہ پیش کیا. حسب توقع وہاں پہ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. اور جو اتحادی بڑی جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ کبھی روٹھ رہی تھی، منایا جا رہا تھا، پھر واپس آ رہی تھی، پھر کہہ رہی تھی ہم ساتھ بھی ہیں، پھر نہیں بھی ہیں. یہ بھی ہم نے دیکھا اور اس سے ہمیں آج بھی یہ واضح ہوا کہ اس ملک میں سیاسی طور پہ کتنے ہم بٹے ہوئے ہیں اور کتنا ہمارے ہاں عدم استحکام ہے. جو پرائورٹیز خود طے کی ہیں وزیر خزانہ نے، اس میں 3 بڑی باتیں ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ امپروو کرنا ہے. ہم بچپن سے کم از کم میں تو یہ سنتا آیا ہوں کہ ہمارا سنگل ڈیجٹ ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اس وقت 9.5 ہے. ان کا ایم ہے، ان کا ہدف ہے کہ مجھے اس کو 13% پر لانا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو بیمار صنعتیں ہیں، ادارے ہیں، ڈسکوز ہیں، پی آئی اے ہیں، ان کی نجکاری میں ہم سیریس ہیں. اور تیسری ان کی جو اپنی پرائورٹی ہے وہ ہے ہمارا انرجی کا معاملہ، سرکولر ڈیٹ کا معاملہ، بجلی کے بڑھتے ہوئے بل، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. تو میرے ساتھ آج اس پروگرام میں تجزیہ کرنے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں انور کاشف ممتاز صاحب، سینئر ٹیکس لائر ہیں اور سربراہ ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے. آپ کا سر انپٹ لیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہمارے ساتھ زوم پر ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح صاحب، آغاز ظاہر ہے کہ آپ سے ہوگا. آپ یہ کارروائی کرتے رہے ہیں ماضی میں، آپ کو سب پتہ ہے کہ یہ بجٹ کیسے بنتا ہے، اس میں ہیرا پھیری کیسے ہوتی ہے، اس میں حکومت کا انٹینشن جو ہے وہ کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جو پرائورٹیز خود بتائی ہیں اس گورنمنٹ نے، وہ ہمیں اس بجٹ میں کہاں کہاں پہ سیریسنس نظر آئی؟ دیکھیے، جو باتیں اورنگزیب صاحب نے کی تھی جب یہ وزیر خزانہ بنے تھے کہ حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا ہونا چاہیے، ٹیکس دہندگان کے نمبر بڑھنے چاہیے، ٹیکس نیٹ کو وائڈ کرنا چاہیے، ریٹس کو کم کرنا چاہیے، اور وہ اپنی تقریر کے آغاز میں بھی یہ باتیں کرتے رہے. لیکن جب ہم نے نمبرز دیکھے اور جب میجرز دیکھے تو ہمیں لگا کہ یہ باتیں وہ اپنی شرمندہ تعبیر نہیں ہوئی ہیں، ان دا سینس کہ آپ نے ٹیکس جو ہے وہ سیلری لوگوں پہ بڑھا دیا. آپ نے ہائی سلیب نہیں بڑھایا، لیکن آپ نے درمیان میں سلیبس کو نیچے کر دیا تاکہ سب کا ٹیکس بڑھ جائے. آپ نے چھوٹے چھوٹے ایگزمپشنز کاٹ دیے کسٹم سے، سیلز ٹیکس سے، تو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں تھوڑی تھوڑی بڑھ جائیں گی. آپ نے دکانداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا، اس کی جگہ آپ نے کہا کہ ہم مینوفیکچرر سے لیں گے ٹیکس اور وہ 2% لیں گے پرائس کا اگر دکاندار رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو بیسکلی یہ ہوگا کیونکہ زیادہ تر دکاندار رجسٹرڈ نہیں ہوتے کہ مینوفیکچررز ان کو 2% مہنگا بیچیں گے، 2% وہ حکومت کو دے دیں گے اور وہ 2% پرائس میں ریفلیکٹ ہو جائے گا. تو تھوڑے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 2% کاسٹ اس کی چیزوں کی بڑھ جائے گی. تو جو مشکل کام تھے وہ میرے خیال سے اورنگزیب صاحب کی ضرور نیت ہوگی، لیکن ان کو روک دیا گیا ہے. اور جو میں پہلی سب سے چیز سمجھتا تھا کہ آپ نے یا تو صوبوں سے بات کرنی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں کچھ کمی لے کر آؤ، 57 کی جگہ 55% لو، یا وہ جو 2 ٹیکسز خاص طور پہ پراپرٹی کا ٹیکس پورے پاکستان میں 4 صوبے ملا کر 8 ارب روپے لیتے ہیں، صرف بامبے شہر 150 ارب روپے لیتا ہے.
سندھ 6 ارب روپے لیتا ہے اور باقی تینوں صوبے جو ہیں وہ 50 کروڑ روپے کے قریب لیتے ہیں. یہ اگر آپ صرف حکومت کو وفاق کو دے دیں تو وفاق 400-500 ارب روپے اس سے لے سکتا ہے. صوبوں کو بھی زیادہ مل جائیں گے اور وفاق کو بھی زیادہ مل جائے گا. لیکن وہ بھی آپ نہیں کر رہے کیونکہ آپ کو بچانا ہے. ایگریکلچر بھی آپ صرف ایک کے پی جو ہے وہ ایگریکلچر دینے کے لیے تیار تھا, باقی کوئی ایگریکلچر دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ناٹ کہ یو ٹیکس سو مچ بٹ یو وانٹ ٹو پروٹیکٹ جو آپ کے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو آپ نے بچانا ہے. آپ ڈیٹا بھی شیئر نہیں کرتے وفاق سے, صوبے کے لوگ. تو جب یہ حالت ہو کہ آپ نے کہیں پر اشرافیہ پہ صاحب ثروت لوگوں کے اوپر ٹیکسز نہیں لگانے ہیں اور پھر آپ نے صرف مینوفیکچرنگ پہ لگانے ہیں, 70% اپنی معیشت کو آپ نے ٹیکس سے استثنا دے رکھا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ آپ 9% آف ٹیکس ٹو جی سے زیادہ کیا جائیں گے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو وہی نوکری پیشہ لوگوں کے پر بھی ٹیکس لگے گا. آپ نے ان کی ضروریات زندگی پہ ٹیکس لگا دیا, آپ نے ان کے تنخواہوں پہ ٹیکس لگا دیا. ایک جو کانسیپٹ ہارزونٹل ایکویٹی کا کہ لائک انکم شوڈ پے لائک ٹیکس, سیم انکم شوڈ پے سیم ٹیکس, وہ نہیں ہے ہمارے یہاں. تو ایک اور مسٹر صاحب, کانسیپٹ اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں اس میں, انور صاحب آپ لوگوں نے بغیر اس کو دیکھا ہوگا, بٹ ایز اے لے مین جب میں اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ لگا کہ جتنی باتیں ہوئی تھیں اس حساب سے یہ ایک بہت ہی کوشس بجٹ تھا جس میں سلو انکریمنٹل چینج کو پریفر کیا گیا ہے. اس میں کوئی ریڈیکل ریفارمز نہیں ہیں جو ہماری ایک ایکسپیکٹیشن بن گئی تھی کہ بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالیں گے, یہ کریں گے, اس طرح کا نہیں ہے. اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بزنس ایز یوزول ہے. تو کیا یہ آپ وڈ یو اگری ود دیٹ؟ آسکنگ می جی دیکھیں, ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں آج ملک میں, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, مالڈیو سب ہم سے آگے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے, ساؤتھ ایشیا کے جتنے بھی ہمارے ہم پلہ ملک تھے جن سے ہم آگے ہوا کرتے تھے ان 90 کی دہائی میں, کہ کئی سے ہم 2000 کی دہائی میں, ان سب ہم سے آگے نکل گئے. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ جو بھی 20 سال سے 25 سال سے ہمارا نظام حکمرانی ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہا ریزلٹس. ہم ان پٹ ڈال رہے ہیں, لوگ ایماندار ہوتے ہیں, لوگ صدق کے دل سے کام کرتے ہیں, ان کی نیت صاف ہوتی ہے, محنت کرتے ہیں, لیکن کام میں نتیجہ تو کوئی نہیں آ رہا. تو وی ہیو ٹو تھنک آف اصلاح, ریفارم, کہ یار کچھ چینج کریں, کوئی اپنا ڈائریکشن چینج کریں, سمت چینج کریں. لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے صاحب جی وسعت جی یہی بات جو ہے اس کو تھوڑا اور دوسرے طریقے سے جاننا چاہ رہا ہوں. کل ہم ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے تھے, کل بھی اکانومی پہ ہی ہمارا پروگرام تھا, کہ آپ دیکھ لیجئے گا, لکھ کے لے لیں کہ اسٹرکچرل چینج جو ہے جس کے بارے میں پچھلے 2 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ اگر اب نہیں ہوئی تو ٹرین ہاتھ سے نکل گئی, اس کے باوجود آج ہم سب مل کے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو پچھلا جو گرے سٹرکچر تھا اس پہ انہوں نے ایک نیا پینٹ پھیر دیا ہے. کہیں لائٹ گرین زیادہ ہو گیا ہے, کہیں ڈارک گرین کو اور گرین کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہا. سوال یہ ہے کہ ایک ایسے وقت جب کہ 100 روپے میں سے 50 روپے سود میں جا رہے ہیں, باقی صوبوں کو جا رہے ہیں, اور وفاقی حکومت کو پورا سال اپنی جو اخراجات ہیں وہ قرض لے کے کرنے پڑ رہے ہیں. 750,000 ارب روپے جو ہے اگلے سال کا قرض ہے. تو اب بھی اگر اس وقت جب کہ تقریباً دم نکل چکا ہے, اگر سٹرکچرل چینج کو ہم نے بڑے پیار سے اوائڈ کر دیا ہے اس سال بھی, تو آگے ہم کس حکومت سے, کس ایس آئی ایف سی سے, کس طبقے سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ واقعی سٹرکچرل چینج کر سکے گا؟ آج کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم میری زندگی میں تو میں نہیں دیکھ پاؤں گا سٹرکچرل چینج, اگر اب بھی نہیں ہو رہا جبکہ آئی سی یو میں ہم لٹرلی پڑے ہوئے ہیں. وسعت اللہ بھائی کو تو میرے خیال سے اب ہمارے پاکستانیوں کو کسی حکومت سے نہیں ہے, اس لیے پاکستان میں ایک نا امیدی ہے, نوجوانوں میں نا امیدی ہے. لیکن پھر بھی ہم کو امید رکھنی چاہیے, امید بہار ہم رکھیں گے کہ اللہ کرے کچھ ان میں عقل آئے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو NFC ایوارڈ کی میں بات کرتا ہوں, جب جو آپ نے ایک دم صحیح فرمایا کہ ہم جو ٹیکس لیتے ہیں اس کا 60% پیسے ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں, جو ہمارے بچتے ہیں وہ اتنے بھی کافی نہیں کہ ہم سود بھر سکیں, اور ہم مزید ڈیٹ ٹریپ میں جا رہے ہیں. کبھی نہ کبھی آپ کو یہ چینج کرنا ہی ہوگا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو چینج نہ کریں. تو آج کر لیں گے تو 10 کروڑ لوگ آج خط غربت کے نیچے ہیں,
اگلے سال کریں گے تو 11 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہوں گے، اس کے 2 سال بعد کریں گے تو 14 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے ہوں گے، شاید کچھ روڈ پہ آ کے مارا ماری شروع کر دی ہوگی، شاید کوئی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہوگی، اسٹرائکیں ہو رہی ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا آپ ڈیلے کر رہے ہیں اب سچ مچ یہ ہے کہ ہم ایمبولینس میں ہسپتال جا رہے ہیں دل کے مرض کے ساتھ اور راستے میں سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہماری حکومت کی سوچ ہے کہ آج بھی آپ نے ریٹیلرز کے اوپر ایک 5,000 روپیہ بھی فکس ٹیکس نہیں کیا. آپ نے کہا کہ ہم مینوفیکچرنگ سے لے لیں گے، جس کی آپ کو بھی پتا ہے، یہ سب لوگ ہوشیار بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹری میں، ان کو پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سیدھا جائے گا کنزیومر پرائسز کے اوپر، ریٹیلرز کے اوپر نہیں جائے گا ان کا امپیکٹ. آپ وہ نہیں کر سکتے. آپ اور مفتہ صاحب سوری، میں ذرا انور صاحب کو بھی بیچ میں لانا چاہ رہا ہوں کانورزیشن کے، وہ کافی توجہ سے آپ کی بات بھی سن رہے ہیں، ہماری بات سن رہے ہیں. انور صاحب، یہ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس دفعہ ایف بی آر نے 30% ہمیں انکریز کر کے دکھایا ہے. ایف بی آر کو ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے جائیں گے، ہیومن ایلیمنٹ کو کم کریں گے. ایف بی آر کے ہم روتے رہتے رہے ہر وقت. آپ نے اس بجٹ میں کیا دیکھا کہ کوئی امید کی کرن ہے یا واقعی میں مایوسی ہے؟ سر دیکھیں، اگر تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے تھے. پاکستان میں ریفارمز کا ایک بز ورڈ آ گیا، ریفارم. ہم ڈیفارم ہو رہے ہیں. ریفارم تو ہم ہم ریفارم تو دیکھیں کر ہی نہیں پا رہے. کر کیوں نہیں پا رہے؟ ایف بی آر کو آپ بیشنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. مفتہ صاحب نے ابھی بات کی کہ 5,000 کا آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. مفتہ صاحب نے 6,000 روپے ٹیکس لگایا تھا، ایک ٹویٹ کے ذریعے وہ ختم ہو گیا تھا. تو آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ جو طرز حکومت یہاں پہ ہے وہی آپ کے پڑوسی ملکوں میں بھی ہے. ڈیموکریسی ہے نا وہاں بھی، یہاں بھی ڈیموکریسی ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں ڈیسیجن لینے کو تیار نہیں ہیں. اس وقت جو اگر کوئی چیز ایف بی آر کی کلیکشن میں بڑھی ہے وہ صرف آٹومیشن کی وجہ سے بڑھی ہے. وہ پاکستان کی اکانومی میں پوٹینشیل ہے یہ، لیکن پاکستان کی اکانومی میں لیکیج بھی اتنی ہے. وہ لیکیج پلگ ان کوئی نہیں کرنے کو تیار ہے. آپ کوئی بھی ادارہ بنا دیں، اگر ہم جس عمر میں بیٹھا ہوں، جس عمر میں آپ بیٹھے ہیں، ہم لوگ کمپرومائزڈ ہیں. انفارچونیٹلی ہم ہر جگہ کوئی نہ کوئی اپنی بات پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. جب تک اس ملک کو پوری طرح ڈیجیٹلائز نہیں کیا جائے گا یہ ملک آگے نہیں چلے گا. اور جب میں بات کر رہا ہوں ڈیجیٹلائزیشن کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرو سینس میں آپ ڈیولپ اکانومی دیکھیں، ٹیکس کی جتنی آپ ڈیولپ اکانومی، وہاں پہ ہیومن انٹرونشن ہے ہی نہیں. وہاں پہ ریونیو اتھارٹی ہے لیکن وہ بیک ہینڈ پہ کام کر رہی ہے. سو ایف بی آر کا جو رول ہے وہ اپنی جگہ ہے، ایف بی آر کی وجہ جو ہے، لیکن اس سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو نہیں کرنے دینا. انہوں نے اس کو نہیں کرنے دینا، اور وہ نہ کرنے کی وجہ مفتہ صاحب کو بھی پتہ ہوگی، آپ کو بھی پتہ ہوگی، مجھے بھی پتہ ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ مطلب مختلف ادوار میں روتے رہے ہیں اور چیزیں نہیں ہوتی رہیں. اب کمنگ بیک ٹو دس بجٹ جو آج کی بات ہے، تو یہ میرے حساب سے ابھی ایک اور سین ہوگا آئی ایم ایف سے جو نیگوسیشن کے بعد. اس لیے کہ یہ ابھی صرف ایک انہوں نے پریزنٹ کرنا تھا، بجٹ کا سیزن تھا. آئی ایم ایف سے ابھی ٹرمز سیٹل نہیں ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں کچھ اور آئیں گی. ٹھیک ہے انور صاحب، ایک ہمیں بریک کی طرف جانی ہے، واپس آتے ہیں تو مفتہ صاحب آپ سے گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے. ہم اپنی معیشت کا بجٹ کا تجزیہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں سینئر ٹیکس لائر انور کاشف ممتاز صاحب. انور صاحب، یہ ہم ٹیکس نیٹ کی بات کرتے ہیں اس میں سے بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ تو پھسل جاتی ہیں، چھوٹی مچھلیاں سیلری کلاس لوگ وہ اس میں جکڑے جاتے ہیں. اس دفعہ آپ نے جو بجٹ کے دیکھے ہیں آنکڑے یا جو اپروچ نظر آ رہی ہے فائنانس منسٹری کی، کیا پکچر وہ سامنے آ رہی ہے؟ سر بیسکلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ فائلر پہ بہت بڑا برڈن ہوتا ہے. فائلر پہ برڈن تو انڈائریکٹ ٹیکس کا ہے. دیکھیں ڈائریکٹ ٹیکس تو آپ کی لائبلٹی آپ کو دینا ہے، لیکن انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے نا اس پہ کاسٹ پہ اس کی ایڈ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو آپ نے گورنمنٹ سرونٹس کی سیلری بڑھا دی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، جو کارپوریٹ، ان کی سیلری کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو چیز وہی بائی کرنی پڑے گی، اتنی ہی مہنگی بائی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے زیرو ریٹنگ ہٹا دی ہے جہاں پہ 18% اب آ جائے گا. جو ابھی بات ہوئی کہ وہ آپ نے ٹیکس کے، تو اس سے کاسٹ بڑھ جائے گی. سیل ٹیکس کو جب تک آپ کم نہیں کریں گے لوگوں کے لیے ریلیف لوگوں کو نظر نہیں آئے گا. پھر آپ نے نان فائلر کا ایک لیجٹ اسٹیٹس دے دیا ہے. اچھا وہ ایک بہت بڑا فیلیور ہے آپ کے پارٹ پہ، آپ ان کو کنورٹ ہی نہیں کر پا رہے. میں بارہا ہی کہتا ہوں کہ آپ ان کو کنورٹ کر کے اسٹیٹس اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں کہ آج ہم نے 3 مہینے کے کوارٹر میں ہم نے یہ 2 لاکھ لوگ جو ہیں
کنورٹ کیے ہیں فرام نان فائلر ٹو فائلر, لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس سے جو تھوڑا بہت ٹیکس کٹ رہا ہے بس آنے دو اس کو. سو یہ ایک آپ نے لیجٹ, جسے کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو آپ نے اس کو اسٹیٹس دے دیا ہے. تو وہ آدمی جو کمپلائنٹ ہے, جس کا ٹیکس بھی کٹ رہا ہے, جو ٹیکس ریٹرن بھی کھا رہا ہے, اور سب سے زیادہ اس کو کمپلائنس کا بھی بوجھ ہے. نوٹسز آ رہے ہیں, وہ FBR کے آفس جا رہا ہے, ان کی کمپلائنس کر رہا ہے, کاسٹ اس کو بیئر کرنی پڑتی ہے, وکیل کو انگیج کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو جو ہے اور جو آدمی آزاد گھوم رہا ہے, دونوں کو ایک ہی آپ نے پلڑے میں رکھا ہوا ہے. مفتاح صاحب, یہ جو فائلر نان فائلر کا ایشو ہے, آپ نے بھی اس سے گریپل کیا, اور میں اکثر یہ سنتا ہوں لوگوں سے کہ جی کہ یہ ہمارا کوئی کیا واحد ملک ہے جہاں پہ ہم نے یہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, کیسے اس کو ٹیکل کریں ہم؟ سر دیکھیں, پہلے تو اس کی تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے قانون آبزرو کر لیں, بڑی اچھی بات ہے, تو ہم آپ کو فائلر کہیں گے. اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے قانون ہمارے ملک کے آبزرو, تو کوئی بات نہیں, آپ تھوڑے سے جب گاڑی خریدیں تو پیسے زیادہ دے دیں, آپ اگر بنگلہ خریدیں تو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو سر یہ کیٹیگری ہونی نہیں چاہیے. دیر شوڈ ناٹ بی اے کیٹیگری آف مرڈررز ان پاکستان, رائٹ, کہ تھیوز, رائٹ. تو اسی طرح دیر شوڈ ناٹ بی اے کیٹیگری آف نان فائلرز. اب اس کا ہم نے, جب میں اور شاہد عباسی وزیر اعظم تھے اور میں وزیر خزانہ تھے, تو ہم نے کہا کہ پہلے سال آپ مکان اور گاڑی نہیں خرید سکتے. تو اور لاجک یہ تھی کہ بھائی اگر آپ اتنے صاحب حیثیت ہیں کہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں یا مکان خرید سکتے ہیں, تو پھر اتنے صاحب حیثیت تو ہیں کہ آپ ٹیکس فائلر بن جائیں. تو پہلے وہ بن جاؤ, پھر وہ بسم اللہ کر لینا. دوسرے سال ہمارا ارادہ تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا, اگلے سال سے آپ ان کے ٹریول پہ ریسٹرکشن ڈال دیں کہ ہم آپ کو پاسپورٹ ایشو نہیں کریں گے. تو پاکستانی جو امیر آدمی, اس کو 2-3 سال میں عمرے پہ جانا ہوتا ہے, اگر اس کو روکو گے تو وہ بھی تھوڑا سا تڑپے گا, تو وہ بھی اس میں فائلنگ میں آ جائے گا. تو اور اس کے بعد اپنے اس کے ساتھ جو ہے نا, جو بلیک ڈور جو ہیں, جو چور دروازے تھے, وہ بند کرنے تھے. ایک چور دروازہ ہمارے یہاں تھا کہ آپ جتنے بھی ڈالر باہر سے لے آؤ, آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا. تو آپ یہاں پہ 50 کروڑ روپے کماؤ, باہر بھیجو پیسے, 2-3 ملین ڈالر جو بھی اس وقت بنتے تھے آپ لے کر آئے, اور آپ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھے گا. تو یہاں ٹیکس دینے کا تو لازمی تھا ہی نہیں. 2% میں دبئی سے پیسے گھوم کے آ جاتے تھے. تو ہم نے کہا کہ اگر آپ کروڑ روپے سے زیادہ لے کر آئیں گے تو ہم آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کو کس نے دیے. ہم ریمیٹنس کو بھی ڈسکریج نہیں کرتے. وہ ایوریج ریمیٹنس جو باہر سے ہمارے لوگ بھیجتے ہیں وہ $500-800 ہوتی ہے, کوئی کروڑوں میں نہیں ہوتی. تو ہم نے ریمیٹنس کو بھی ڈسکریج نہیں کرنا تھا, اور ٹیکس کی چوری بھی روکنی تھی. دوسری ہوتی ہے ایگریکلچر انکم کی وجہ سے کہ بھئی آپ لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی میری ایگریکلچر انکم تھی, میرے پاس اربوں روپے کا مکان ہے, میری ایگریکلچر انکم تھی. تو وہ بھی آپ ذرا سا اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایگریکلچر انکم بھی اگر وفاق میں دے دو تو ہم کو نظر آ جائے گی کہ کتنی زمین ہے, کتنی انکم ہے, وغیرہ وغیرہ, اور اس پہ بھی آپ ٹیکس ڈال دیں. تو وہ آسانی ہو جائے گی. چور دروازے ہم کو بند کرنے ہوں گے. لیکن سچی بات ہے کہ 2 یا 3 سال کے اندر حکومت کو آج ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ آج ہم یہ 4 قدغنیں لگا رہے ہیں, اگلے سال اس میں اور قدغن لگائے گی, اور اس کے بعد کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا نان فائلر کا. نان فائلر کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر پولیس کیس بنے گا. اچھا مفتاح صاحب, آپ کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے تھے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے یہ ساری تجاویز پیش کی اور آپ اس پہ عمل کرنا چاہ رہے تھے. کیا ہوا, کس نے ہاتھ باندھ دیے؟ سر جب عباسی صاحب کا زمانہ تھا تو ہم نے 2 چیزیں کی تھی. ہم نے ٹیکس ریٹس کم کر دیے تھے 15%, 10% نوکری پیشہ لوگوں کے لیے. ہم نے پہلے 1 لاکھ روپے کا ایگزمپشن دے دیا تھا, لیکن اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو نان فائلر گاڑی گھر نہیں خرید سکتا. اور ہم نے کہا تھا کہ جب آپ مکان خریدیں گے تو آپ کو کوئی DC ریٹ نہیں ہوگا, کوئی FBR ریٹ نہیں ہوگا, جو آپ کا ثواب دے دے آپ اپنی مرضی سے بتا دیں کہ ریٹ کیا ہوگا. ہم 1% ٹیکس لیں گے, اور ہماری صوبوں کو ہم نے کہا تھا کہ آپ بھی 1% لیں, تاکہ 2% ہو, ٹیکس زیادہ نہ ہو. اس کے بعد لیکن ہم نے ایک شک ڈالی تھی کہ اگر آپ کم قیمت پہ رکھیں گے تو FBR یہ مجاز ہوگا کہ ڈبل پیسوں میں آپ سے خرید لے. تو اس کے بعد یہ ہندوستان نے بھی یہ کیا تھا, اور 3 سال بعد 50% پیسوں میں خرید لے تاکہ مارکیٹ ریٹ پہ آ جائے گا. یہ ہماری کوشش تھی. تو پھر اس کے بعد جب ہم گئے تو PTI نے وہ چینج کر دیا. اس بار جو تھا سر, وہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہاتھ اتنے بندھے ہوئے تھے, آنکھوں پہ پٹیاں تھیں, زبان پہ لگام تھا کہ کیا بتاؤں. مطلب پیٹرول کی قیمت نہیں پڑا سکتا تھا 1 روپیہ میں. تو اس بار تو بہت زیادہ ہمارے اوپر ریسٹرکشنز تھیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ان کو اپنا اقتدار بھی رکھنا ہے, ووٹ بھی ان کو چاہیے. مفتاح صاحب, آپ نے کافی بات کی جیسے پراپرٹی کی, ایگریکلچر کی, یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, اور پروونشل بجٹس جب آئیں گے تو کسی صوبائی حکومت کو روکا نہیں ہے کہ جی کہ وہ ان کو لاگو نہ کریں, لیکن وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. بیسیکلی ایگریکلچر ٹیکس ہے صوبوں میں,
اور صوبے میں کلیکشن نہیں ہوتی ہے. مفتیٰ صاحب نے جو بات کی نا, لوگ ایگریکلچر انکم دکھاتے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے وہاں نہیں دیا, وہاں دے دیا ہے تو ٹھیک ہے, آپ یہ وہاں ایکسیپٹ کر لیں گے, اور نہیں دیا تو آپ یہاں دیں گے. تو یہ ایک انہوں نے سچویشن کریٹ کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگین آپ کی لینڈ جو کلٹیویشن لینڈ ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ہے. کتنی پروڈکشن ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, اس کو کوئی کنٹرول ہی کرنے والا نہیں. میں نے تو ایک بس سجیشن یہ دی تھی کہ آپ پروونس کے پاس رہنے دیں, کلیکشن جو ہے وہ فیڈریشن کر دیں, ہمیشہ وہ چیک اینڈ بیلنس رہے گا. بیکاز یہاں پہ جب صوبے رہتے ہیں تو صوبے میں آپ کو پتہ ہے جو ہائی اپس ہوتے ہیں یا جو وہ ہوتے ہیں ہوز اینڈ ہوز ہوتے ہیں, وہ ان کے پاس یہ ہیں زمینیں, تو ان کو سے ٹیکس لینا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ ہمارے سینیریو میں. تو یہ بیسکلی ہوا ہے. لیکن ایگریکلچر ٹیکس ہے, قانون ہے, سارے صوبوں میں اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. اب عمل کس طرح ہوتا ہے یہ تو پھر. اچھا, آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے جو یہ آباد کے جو لیڈرز ہیں, جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں, وہ کچھ شکایت کر رہے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ تھوڑا بہت کچھ لگایا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پراپرٹی کے حوالے سے وہ سر انہوں نے وہ لگایا ہے ٹریڈنگ, بیسکلی کیپٹل ویلیو ٹیکس کا ریٹ وہ کر دیا ریوائز انہوں نے. ہاں, تو کیپٹل ویلیو ٹیکس ان کا یہ ہے کہ وہ جو نئے پلاٹ خریدیں گے اور کمرشل پراپرٹی, اس پہ 5% جو ہے ایکسائز ڈیوٹی لگے گی. جی وہ بیسکلی ان کو وہ کر دیا انہوں نے. تو وہ اب ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر ٹیکس جو ہے نا پاس آن ہوتا ہے. ان کو اعتراض تو ہے لیکن یہ پاس آن کر دیں گے, جہاں بھی بلڈنگ بنائیں گے لوگوں سے لے لیں گے. تو ایکسائز ٹیکس یا کوئی بھی ٹیکس لگائے نا, ہمارے پاس آن کرنے کا بڑا رواج ہے. اب ڈائریکٹ ٹیکس کو, ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے آپ کا ٹیکس ہے, اس کو بھی لوگ پاس آن کر دیتے ہیں. تو وہ بیسکلی ایشو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی آدمی ڈاکومنٹ نہیں ہونا چاہ رہا, اپنے چیز کو کسی طرح بھی ڈاکومنٹ نہیں کریں. اب یہ ایکسائز ڈیوٹی جو لگائی ہے انہوں نے, ایکسائز ڈیوٹی ہمیشہ وہاں پہ لگائی جاتی ہے جہاں پہ کہیں پہ آپ گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو کرب کرنا چاہتی ہے, الکوہل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا سگریٹ ہے. اب انہوں نے بلڈنگ پہ الکوہل ایکسائز ڈیوٹی لگائی ہے, اب اس کی کیا وزڈم ہے یہ میں اس کو بھی نہیں دیکھ سکا, لیکن یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس کو وہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. واپس اسماعیل صاحب, آپ نے پہلے NFC ایوارڈ کی بات کی, کافی یہ بھی ایک کنٹروورشل سبجیکٹ ہے لیکن ضروری بھی ہے. تھوڑا میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم بات کریں اور تھوڑا سا آپ ہمیں اس پہ آگاہی دیں ایک بریک کے بعد. جی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وفاق میں اس وقت شدید گھوٹالہ ہے اور صوبے جو ہیں ان کے پاس پیسے ہیں, وہ سرپلس ہے, اور یہ اس میں بڑا عمل دخل ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کا, جو بڑے عرصے سے اس کا ریویو نہیں ہوا. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں, IMF کا بھی بلکہ یہ کہنا ہے کہ اس کو ری وزٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ وفاق کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں, تو وہ کیسے کاروبار حکومت چلائے. مفتیٰ اسماعیل صاحب, آپ بھی اس کے بڑے حامی ہیں, اور میں نے اس کو اس لیے کہا کہ یہ متنازع ہے کہ صوبوں میں دیر از نو ایپیٹائٹ کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے یا ان کا شیئر کم کیا جائے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اس حکومت نے ایک بات کی ہے کہ ایک جامع قومی مالیاتی معاہدے کی ضرورت ہے. ذرا بتائیں گے کہ یہ ڈو یو تھنک دس از دا وے فارورڈ؟ ایک IMF نے اصطلاح نکالی ہے, غالباً یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی طریقے سے آپ جو ہے وہ کچھ اخراجات صوبے کے ہاتھ. اگر آپ کے ویورز کو نہ پتا ہو تو جسٹ فار بیک گراؤنڈ انفارمیشن کہ ہر 5 سال بعد ایک NFC ایوارڈ ہوتا ہے, لیکن ہم ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں ہے. تو یہ 2010 میں ایک NFC ایوارڈ ہم نے کیا تھا, جس کے تحت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنا بھی وفاق ٹیکس جمع کرے گا اس کا 57.5% پیسے جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ 1% پیسے جو ہیں وہ الگ سے جائیں گے KP کو, وار آن ٹیرر کے لیے, اور 0.67% پیسے جو ہے وہ سندھ کو جائیں گے آکٹرائے ہٹانے کے لیے. تو تقریباً یہ لیکن سندھ کو ڈویزیبل پولس کے پیسے سے جاتے ہیں, تو وہ سمجھ لیجیے 59% پیسے جو ہے وہ صوبوں کو چلے جاتے ہیں. تو وفاق اگر اس سال 12,970 ارب روپے جمع کرے گا تو اس میں 7,650 ارب روپے یا 640 ارب روپے وہ دے دے گا صوبوں کو. تو وفاق کے پاس 5,000 سے 5,500 ارب روپیہ صرف رہ جائے گا, اور وفاق کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ 9,400 روپے ہے, 9,400 ارب روپے. اس کے بعد وفاق کی آلسو نان ٹیکس انکم ہوتی ہے, جو OGDC کے ڈیویڈنڈ ہو گئے, اسٹیٹ بینک کے پروفٹ ہو گئے. لیکن اس کے بعد وفاق کو اخراجات کرنے ہوتے ہیں آزاد کشمیر کے, وہ بھی تقریباً 3% وفاق کے ٹیکس کا حصہ لے جاتی ہے. آزاد کشمیر کو اس اسکیم میں نہیں ہے, گلگت بلتستان اس اسکیم میں نہیں ہے, اور فاٹا
کیونکہ جب فاٹا کا انضمام نہیں ہوا تھا یہ اسکیم کے آنے کے وقت، تو فاٹا کے پیسے آج بھی، کیونکہ فاٹا کے پی میں ہے، آج بھی وہ وفاق دیتی ہے. اس سال بھی شاید میرے خیال سے 70-80 ارب روپے دیے ہیں وفاق نے فاٹا کے چلانے کے. تو اچھا، اب صوبوں کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ صوبوں کو مزید ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. صوبوں کو آپ نے 3 ٹیکس دیے ہوئے ہیں. ایک آپ نے دیا ہوا ہے سیلز ٹیکس آن سروس، یعنی کہ موبائل فون پہ یا ریسٹورنٹس میں آپ جاتے ہیں تو جو سیل ٹیکس ہوتا ہے وہ صوبے لیتے ہیں، وہ وفاق نہیں لیتا. اور لیکن زیادہ تر ان کو 600 ارب روپے میں سے 420 ارب روپیہ جو تھا وہ صرف موبائل نے دیا ان کو. اور جو صوبوں کو جو 2 اور ٹیکس دیے، ایک پراپرٹی اور ایگریکلچر، اس پہ کوئی خاطر خواہ ٹیکس وہ لوگ جمع نہیں کر سکتے. 130 ارب روپے سے کم ہے چاروں صوبے کے، یہ چاروں دونوں ٹیکس ملا کر. لہٰذا ایک پروپوزل یہ تھا کہ یہ جو 2 ٹیکس آپ نہیں لیتے، کم از کم یہ دے دیں آپ وفاق کو، تاکہ وفاق جو ہے وہ ایک دم بینکرپسی سے بچ جائے. وفاق اگر بینکرپسی کے نہج پہ ہوتا ہے، اور یہ وفاق کوئی مطلب کیا کرتا ہے، وفاق جو ہے وہ قرض لے لیتا ہے. مطلب یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وفاق جو ہے اس کے امپلائیز کو نکال رہا ہے یا حکومت شرنک کر رہا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کر رہا. وہ قرض لے لیتا ہے. وہ قرض لیتا ہے تو آپ کی منی سپلائی بڑھ جاتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، لوگ غربت میں چلے جاتے ہیں. تو پھر اب نہیں تو مفتیٰ صاحب، یہ جو 2 آپ نے کہا ٹیکسز وفاق کو دے دیں، یہ سیاسی فیصلہ ہے نا، یا یہ کس فورم پہ طے ہوگا، اور اس کے لیے کوئی ایپیٹائٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، NFC ایوارڈ کے فورم پہ ہی فیصلہ ہو سکتا ہے یہ، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سمجھائی جا سکتی ہے لوگوں کو. اس میں 2-3 پروپوزلز ہیں، میں نے بھی لکھ کے بھی دیا 2-3 پروپوزلز. ایک پروپوزل تو یہ کہ یار آپ نے تو پورے سال کے اندر 8 ارب روپیہ ٹیکس لیا تھا، آپ ہم کو دے دو گے. آپ کو اگر 60% بھی اس کا مل جائے گا تو بھی آپ کو 8 ارب سے بہت زیادہ مل جائے گا، تو آپ تو سارے پروفٹ میں ہی رہو گے. اور وفاق جو ہے وہ 200-300 ارب روپے پراپرٹی کا ٹیکس لے لے گا. صوبوں کی بھی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی. سیم ود ایگریکلچر ٹیکس، ان کو بھی پتہ ہے یہ بات. وہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ بچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ایگریکلچرسٹ ہیں اور بڑے پراپرٹی اونر ہیں جو ان کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، نمبر 1. اور وفاق بھی اس کو زیادہ پش نہیں کرتا، حالانکہ یہ NFC ایوارڈ سے ہو سکتا ہے، صرف NFC کی کمیٹی بیٹھے. دوسرا پروپوزل یہ ہے کہ یار اس سال جو آپ نے 9,200 ارب روپے لیے ہیں، اس کو جس طرح بٹائے وہ اسی طرح بانٹو. لیکن اس کے اوپر جو پیسے آپ لیں گے، یعنی کہ اگر آپ 12,000 لیتے ہیں، 15,000 ارب لیتے ہیں، تو اس کا 70 یا 80% آپ وفاق کو دے دیں، تاکہ وفاق کا تھوڑا سا جو ہے، مطلب جب تک کہ وفاق کا ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا یہ ملک فنکشن کر ہی نہیں سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور پھر اس کے بعد یہ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے صوبوں کو پیسے دیے ہیں اس پہ آپ کوئی سوال نہیں پوچھتے صوبوں سے، وچ از فائن. وہ بھی ساورن گورنمنٹس ہیں، لیکن ساورن گورنمنٹس ہے تو پھر ساورن ٹیکسز بھی جمع کریں، وہ تو نہیں کرتے. تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر 70% بچہ تمہارا جو ہے وہ 10ویں جماعت کا، اپنے 10 سال کا بچہ اگر 2 جملے نہیں پڑھ سکتا، تو تم تعلیم پہ جو 2,000 ارب روپے 4 صوبے خرچ کر رہے ہو اس کا کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ کے یہاں پاکستان میں جو نیو نیٹل مورٹیلٹی کا ریٹ ہے جی، وہ لیسوتو کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قرآن سے میں ذرا سا انور صاحب، ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے، یہ تو NFC کا بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا مفتیٰ صاحب نے، یہ ہے کنٹروورشل ایشو ہے. تھوڑا سا لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سیلری کلاس کی بات ہوئی کہ یہی خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ زیادہ بڑھے گا. اس دفعہ آپ نے کیا دیکھا ہے بجٹ میں، کیا ہے سیلری کلاس کے لیے؟ سر ٹویکنگ ہے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ سلیب چینج کیا ہے. اب یہاں پہ جو سلیبنگ کا پرابلم ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی سیلری بڑھتی ہے اور آپ کا سلیب کراس کرتا ہے تو آپ کو جتنی سیلری بڑی ہوتی ہے اس سے زیادہ ٹیکس لگ جاتا ہے آپ کو. سو یہ انہوں نے سلیبس چینج کیے ہیں. ویسے تو انہوں نے کوئی ایسا میجر اس میں سگنیفیکنٹ چینج نہیں کیا ہے، لیکن ان سلیبس چینج کی وجہ سے لوگوں کے ٹیکس، کچھ سلیبس کے ٹیکس جو ہیں ان میں فرق آئے گا. یہ بات صحیح ہے کہ سیلری کلاس سب سے زیادہ ٹیکس بھرتی ہے ملک میں؟ اس لیے کہ اس کا ود ہولڈنگ جو ہے وہ اس کا امپلائر کر لیتا ہے، تو وہ اس کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوتی. ادروائز اگر جیسے پاکستان کا جس طرح کا سسٹم ہم چل رہے ہیں اور جس طرح ہم نے اس قوم کو ہارنس کیا ہے، اس میں تو ٹیکس دینے کا رجحان، لوگ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ریسیو کریں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا سوری مفتیٰ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. دیکھیں سیلریڈ امپلائیز ایز اے فریکشن آف دیئر انکم سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ نہیں دیا جاتا. دیکھیں 100 ارب روپیہ تو صرف OGDC ٹیکس دے دیتی ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک، تو یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، PSO، OGDC، گورنمنٹ ہولڈنگز، یہ بہت ٹیکس دیتی ہیں. اور اس کے بعد یہ سگریٹ کمپنیاں جو ہیں، 2 کمپنیاں جو بڑی سگریٹ کی ہیں، PTC اینڈ برٹش امریکن ٹوبیکو،
اور فلپ مورس، یہ دونوں مل کر تقریباً 200 ارب روپے ٹیکس دے دیتی ہیں. تو یہ جو سیلری کلاس لوگ ہیں یہ 350 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں، لیکن یہ اپنی انکم کا بہت زیادہ پروپورشن دیتے ہیں. اور یہ جو انور صاحب فرما رہے ہیں کہ سلیب چینج تھوڑا بہت کیا ہے، اگر آپ کی 8 لاکھ روپے انکم ہے نا تو آپ کا 27% ٹیکس بڑھ گیا ہے اس چینجز سے. اگر آپ کی مطلب یہ اگر آپ کی 35 لاکھ روپے انکم ہے تو 3.5% بڑھا ہے، لیکن اگر آپ کی 14% بڑھا ہے آپ کا ٹیکس. لیکن کچھ سلیب جو ہے اس میں 20% ٹیکس بڑھ گیا ہے آپ کا. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انکم ہے. میں ٹیبل نکال رہا ہوں، اچھا خاصا ٹیکس بڑھ گیا. So I mean, the government has not changed just for the sake of changing. There is a substantial increase in revenue. I think they expect 15% more revenue from this. نہیں تو ہم نے یہ بات پھر صحیح ہو گئی نا کہ سیلری کلاس کا بھلے سلیبز انہوں نے چینج کیے ہیں لیکن بوجھ بڑھے گا نا. بوجھ بڑھے گا، بالکل. بوجھ ان کے اوپر ویسے بھی بوجھ ہے. اب جب مفتی صاحب نے جو بات کی وہ کی کمپنیز کی بات کی کہ ٹیکس وہ دیتے ہیں یا سیکٹر، یہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ آپ سیلری گھر لے کے جاتے ہیں، ٹیک ہوم آپ کی کم ہو جاتی ہے. ادھر جاتے ہیں تو 18% لگ کے آپ کو کنزمپشن ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو آپ دونوں طرف سے آپ جو ہے نا آپ جپٹائز ہو جاتا ہے آپ کا وہ. تو سیلری والے بالکل اسکویز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو ریلیف ملنا چاہیے تھا. اور یہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، میں ایگزیکٹ وہ نمبرز اور انہوں نے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو صحیح ہے. 15% سے اگر یہ انکریز کر رہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ٹیکسز تو لینے ہوں گے. دیکھیں پاکستان میں پروگریسو ریٹ آف ٹیکس ہے، مور یو ارن مور یو. اب جو کام ہونا ہے نا وہ ہونا ہے نان فائلرس کو کنورٹ کرنے کا. وہ کام کرنے پہ کوئی تیار نہیں ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے، میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک کامک ٹیبل بتا دیتا ہوں. اگر یہ ختم ہو گیا سیگمنٹ تو اگلے سیگمنٹ میں ذرا تبصرہ اگر آپ کر سکیں تو کیجیے گا. کتنی مزیدار ایک صورتحال ہے کہ ہول سیل جو ہے اور ریٹیل اس کا حصہ جی ڈی پی میں 18% ہے اور ٹیکس میں حصہ 2% ہے. انڈسٹریل سیکٹر کا جی ڈی پی میں 18.5% حصہ ہے لیکن ٹیکس دینے کا تناسب 40% ہے. تنخواہ دار طبقہ ہماری جو مین پاور ہے اس کا محض 2% ہے، مگر 15% ٹیکس جو ہے وہ یہی طبقہ فراہم کرتا ہے. تو آپ کو یہ مزاحیہ ٹیبل لگتا ہے اسٹرکچر؟ بالکل مزاحیہ ٹیبل لگتا ہے سر. اس لیے کہ یہ دیکھیں نا ہر چیز کی پروپوزیشن ہونی چاہیے، کوئی ایکویشن ہونی چاہیے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ٹیکس بھی اب جیسے ایگریکلچر ہے اس کا کنٹریبیوشن 21% ہے اور ٹیکس اگر آ جائے تو وہ 1% بھی نہیں آتا. تو وہ یہ تو بالکل یہ تو گورنمنٹ کو بیٹھ کے میپنگ کرنی پڑے گی. میں وہ بات کر رہا تھا کہ جو بات ہو رہی تھی این ایف سی کی اور اس کی بات ہو رہی تھی تو 2010 میں جب 18 امینڈمنٹ آئی آئی تھنک اٹ واز ناٹ فلی تھاٹ کہ یار اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو ابھی جو آپ مالیتی کوئی ایگریمنٹ کہہ رہے تھے ہونا چاہیے تو خدا کے واسطے اس کو بھی بیٹھ کے پراپرلی سوچ لیں. اس لیے کہ 13 سال بعد جا کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ ہم نے غلط کیا تھا. تو آپ نے 13 سال جو ہیں آپ نے ادارے بنا دیے. آپ نے مطلب یہ دیکھیں صوبوں کو خود مختاری دینا چاہے وہ مالیاتی ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایوالو کرتے ہیں نا آپ. مطلب آپ نے دیکھ لیا 10 سالوں میں یا 13 سالوں میں امبیلنس آ گیا. یہ ایشو پہلے دن سے تھا جس دن یہ بنایا گیا نا 2010 میں. اس دن سے یہ بات تھی کہ فیڈریشن کے بعد پیسے نہیں رہیں گے. اچھا بیکاز 97% آپ جو ہے وہ صوبوں میں اسی لیے ریوزٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس کے بعد آ کے ہم کنٹینیوس گفتگو کو. جی تو پروگرام کے اس حصے میں ہم ذرا سا یہ بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نے ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کے لیے ٹھیک ٹھاک رقم رکھی ہے 1400 ارب روپے اور پھر 100 ارب روپے جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. کل ملا کر کے 1500 ارب روپے رکھے ہیں. مفتیٰ صاحب ہم پہلے یہ دیکھ رہے تھے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ یہ انہوں نے بھی کہا اور ہمارے باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل برائبز ہوتی ہیں. یہ ایم این ایز کو کوٹا دیا جاتا ہے ترقیاتی اسکیموں کا، اس میں کرپشن ہوتی ہے اور یہ جو ہے پولیٹیکل لائلٹی کو بائے کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے. کافی ساری یہ اسکیمیں جو ہیں یہ بلا جواز بھی ہوتی ہیں کبھی کبھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا اپنے پہلے وہ جو باتیں کرتے تھے جب وہ پرائیویٹ سیکٹر سے آئے تھے اور اب جو انہوں نے اعلان کیا ہے؟ دیکھیے یہ 1500 ارب روپے تو یہ ہیں اور اس کے علاوہ 200 ارب روپے وہ ہیں جو کہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز خرچ کریں گی ڈیولپمنٹ کے مد میں. ریلوے کچھ ڈیولپمنٹ کر رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو 1700 ارب روپے ہیں اور سچ مچ سیریسلی اس وقت پاکستان کی پاس گنجائش نہیں ہے کہ یہ خرچہ کرتے. اور اگر اس کو یہ کم کر لیتے
1000 अरब रुपए या 1000 में गुजारा कर लेते तो 700 अरब रुपए ये बचा लेते, और इसी तरह सूबों को भी बोलते कि आप भी 1000 में गुजारा कर लो तो 1000 अरब रुपए वहाँ बच जाते। तो ये 1700 अरब बच जाते तो थोड़ा सा हमारा बजट डेफिसिट भी कम होता, थोड़ी बैंक बोरोइंग भी कम होती, बड़ी आसानी हो जाती, और टैक्स थोड़ा सा कम कर सकते थे आप। लेकिन एक तरफ आप जो है वो जैसे वसतुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि शायद दवाइयों पे भी 10% टैक्स लगा दिया, और दूसरी तरफ आपने, और बिल्कुल आपने बहुत सारी चीज़ों पे श्योर टैक्स लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है वो 1000-1500 अरब रुपया खर्च कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी। देखें MNAs के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 75 अरब रुपए के हैं वफाक के अंदर। इसका हिसाब बेसिकली ये होगा शादिब भाई कि 150 MNA हैं पीपल्स पार्टी और नून के, उन सबको 50-50 करोड़ रुपए मिलेंगे कि आप अपने इलाकों में प्रोजेक्ट्स कर लो। अब उसके बाद वो जाने, उनका ईमान जाने। आज फिर उसी वजह से हुआ था। और जो सूबे होते हैं, सूबों के पास क्योंकि ज़्यादा पैसे होते हैं तो सूबे तो कम से कम 1-1 अरब रुपया देते हैं एक लेजिस्लेटर को साल का। तो यहाँ पे भी सूबे, आप समझ लीजिए कि 500-600 अरब रुपया जो है ये सूबे खर्च करेंगे, और हर सूबा करेगा 500-600 अरब रुपया कम से कम सूबा खर्च करेगा अपने MPA और MPAs के और MNAs जो उस सूबे से हैं उनको प्रोजेक्ट देने के लिए। तो ये 500-1000 अरब रुपया खर्च हो जाता है। इसका सीरियसली कोई इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इफेक्ट नहीं आता। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अब हमने ये लास्ट इलेक्शन में देख लिया कि इससे तो जीत हार का भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो पिछली साल भी पैसे खर्च करे, 90 करोड़ रुपए फी MNA खर्च करे, और सारे हार गए थे। अच्छा, दूसरा हम ये सुन रहे थे कि वफाक से कुछ महकमे वजारतें जो हैं वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का तो बल्कि ये प्रोग्राम भी था इलेक्शन में जाते हुए। अभी PWD डिपार्टमेंट की तो बात हुई है, आगे आप देख रहे हैं कि वफाक क्या अपना जो अखराजात कम करने हैं, जो रिडंडेंट हो गई हैं मिनिस्ट्रीज़, वो ख़त्म करने जा रहे हैं? सर जब 18वीं तरमीम हुई तो सूबों ने कहा कि न सिर्फ कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सिंध को या पंजाब को मिल जाएगी, सूबों को मिल जाएगी, रख ही नहीं सकता एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। वफाक ने कहा ठीक है, जिस दिन इनको रखनी थी उस दिन उसका नाम चेंज करके फूड सिक्योरिटी रख ली। कहा आप रख ही नहीं सकते, उन्होंने कहा ठीक है हम इसका नाम क्लाइमेट चेंज रख रहे हैं। उन्होंने कहा आप इंडस्ट्रीज रख ही नहीं सकते, उन्होंने कहा हम इसका नाम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स रख रहे हैं। तो मतलब 14 साल हो गए इस बात को, इन्होंने बंद नहीं करी है। कोई चांस नहीं है नंबर 1 बंद होने का, जो भी कह लें। और नंबर 2, अगर आपने बंद भी कर दी वजारतें तो आप किसी हुकूमत के एम्प्लॉय को निकाल तो नहीं सकते, तो बंद करके क्या करेंगे, बैठा ही तो काम करवा लो। और वैसे तीसरी बात यह है कि क्लाइमेट चेंज के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ी सी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन तो चाहिए। तो आप छोटे छोटे ऑफिस से बना ले, पूरी वजारतें नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एजुकेशन के अंदर भी एक थोड़ी सी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हेल्थ तो सूबों ने काफ़ी चीज़ें वापस कर दी। एक्चुअली 18वीं तरमीम में हेल्थ में आपने सूबों को प्राइसेस भी दे दी थी, फिर खुद सूबों को समझ में आई कि इस एक मुल्क में 4 प्राइसेस नहीं हो सकती, 4 किस्म के इंस्पेक्शन नहीं हो सकते। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वफाक को कहा कि आप ये वाले जो हैं ये जिम्मेदारियां वापस ले लें। तो ये कोई इतना मसला नहीं है, देयर इज़ नो कंटेंशन एंड देयर इज़ नो लड़ाई। ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये जो सियासी बयानात होते हैं ना, पंजाब वर्सेस फेडरेशन एंड सिंध वर्सेस फेडरेशन, ये ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। ये सब सही चलता है, तो मुक्का आएगा। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे थे कि ये जो आज पार्लियामेंट में जो हुआ है इसका ताल्लुक भी जो है ये तरह की आवाज़ ही आई थी वो यही था कि वो डिसाइड नहीं हुआ था, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो वो चाह रहे थे कि डिस्कशन हो। जैसे मिफ्ता साहब ने कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट होता है, और उसी वजह से ये जो फंड्स हैं ये जो हैं ये आपको आपकी कॉस्ट को बहुत बड़ा बजट में आपको हिट करती हैं। अब आप देखें ना, अभी बजट से पहले पूरी 40 लोगों की कैबिनेट जो है वो चाइना चली गई, और आपने उस कॉस्ट में क्या किया, आपने उसमें आपने MOU साइन किए हैं। MOUs की अगर किसी को इंटरनेशनल वो बताए तो MOUs की कोई हैसियत नहीं होती, इट्स जस्ट अ फोटो सेशन। तो कॉस्ट कटिंग भी करनी है आपने, अगर आपने अपने आप को सस्टेनेबल करना है तो टैक्स तो लगाना है, नॉन फाइलर पर टैक्स लगाना है, कॉस्ट भी कटिंग करनी है आपको। वो 10 लोग भी जा सकते थे, तो वो MOU साइन करने, लेकिन ये चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि माले मुफ्त दिल बेरहम नहीं होना चाहिए। मिफ्ता साहब की गुफ्तगू और आपकी गुफ्तगू से मुझे तो लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है। जो एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी बन रही थी कि कोई रेडिकल मेजर्स होंगे वो नहीं हुए। बोसत साहब, आपका फाइनल टेक? नहीं, मैं तो मेज़बान हूँ, मेरा कहाँ से फाइनल टेक होगा। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं सर, हम तीनों कराची में बैठे हैं, सारी चीज़ें इस्लामाबाद से चलती हैं। अब आप बताएं वहाँ से कैसा लग रहा है? वहाँ से ऐसा ही लग रहा है जैसे मिफ्ता साहब को पिछले साल लग रहा था, मुझे भी वैसा ही लग रहा है।
وہ جو سلور ہم بیچ رہے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہم سے نہیں چل پا رہا، دوسرے چلا لیں گے. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کچھ چیزیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پروفیٹیبل ہیں، ہم ان سے بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ان سے تو پیسے ویسے آ رہے ہوں گے. جیسے یہ 3 ایئرپورٹس کا انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد، لاہور اور کراچی جو ہے یہ ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں. تو اس کی کوئی اکنامک تو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی کہ یہ کبھی بھی نہیں سنا کہ یہ خسارے میں ہے یا وائٹ ایلیفنٹ بن گئے ہیں. چلو اسٹیل مل کا پی آئی اے کا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ کیا تک ہے؟ ہاں مفتاح صاحب تھوڑا سا یہ بتا دیں. سر مجھے نہیں پتا سیریسلی کہ سول ایویشن پروفٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ دنیا کے ایئرپورٹس اگر دیکھو تو ہمارے ایئرپورٹس اس کے مقابلے میں اتنے اچھے نہیں ہیں. اور بالخصوص اب اسلام آباد کا تو نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے جس میں رن وے غلط بن گیا تھا، اب اس کو ٹیکسی وے کی طرح یوز کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری کچھ دکانیں نہیں ہیں، بہت مہنگی چیزیں ملتی ہیں. تو اگر ان کی کوشش یہ تھی حکومت کی یہ کوشش تھی کہ یہ اچھے کسی ایئرپورٹ آپریٹرز کو دے دیں، ملکیت حکومت کی رہے گی، ان کو آپ لیز کریں گے، وہ پروفٹ کر کے آپ کو حصہ دیں گے، تو شاید آپ کو اور بھی پیسے ملیں بنسبت جو سول ایویشن کماتا ہے، اور یہ تھوڑا سا اچھا سا ہو جائے گا. اور جیسے لاہور کا ایئرپورٹ ہے، اگر جب حج کی فلائٹیں ہوتی ہیں تو ادھر کھڑا رہنے کا، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کے اندر کچھ ایکسپینشن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر آ کے کر لے گا. میرے خیال سے اگر کوئی انٹرنیشنل آپریٹر آ جاتا ہے اور اس کو اگر آپ 10 20 30 سال کی لیز دے دیتے ہیں تو وہ برا آئیڈیا نہیں ہے. ایک بحث چل رہی ہے وزیر خزانہ اور ڈار صاحب کے درمیان، اسٹریٹجک اور نان اسٹریٹجک کی. کیا یہ اسی بحث کا حصہ ہے کہ ایئرپورٹس ہمیں کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ وہ 2-3 دن پہلے ایک نیوز کے اندر کالم چھپا تھا جس کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ ڈار صاحب آپ بور ہو گئے ہیں فائنانس فارن منسٹری سے اور ان کو واپس آنا ہے. تو یہ خدشات تو پہلے دن سے ہیں کہ ان کا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ فائنانس منسٹری میں ہے. آپ نے بھی یہ حالات بھگتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کا بس بہت شکریہ. آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ڈار صاحب واپس آ جائیں گے. ہاں تو توقع یہ بتا رہے ہیں کہ جولائی تک ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہو جائے. ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. انور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.